الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ، بیوی کی جائیداد کا وارث کون ہوگا؟ خاوند کی وراثت سے بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ کلالہ کون ہے اور اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ ان تینوں باتوں کو سورہ نساء کی آیت نمبر 12 نے بیان کیا۔ آئیے آیت کے ضمن میں ان باتوں کو جانتے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیویاں ترکہ چھوڑیں، جائیداد چھوڑیں۔ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ مرنے والی بیوی کی جائیداد کی تقسیم کا پہلا جو قانون ہے، پہلی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ فوت ہونے والی بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ موجودہ خامند سے نہ کسی اور خامند سے، تو ایسی صورت میں خامند کو، ہسبینڈ کو جائیداد کا، بیوی کی پراپرٹی کا آدھا حصہ ملے گا اور باقی دوسرے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا حسب قانون۔ دوسری صورت سورہ نساء کی آیت نمبر 12 نے بیان کی، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کے ہاں اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو پھر خامند کا چوتھائی حصہ ہے۔ لیکن وراثت کو کب تقسیم کیا جائے گا؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد مرنے والے کی وصیت اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد کے تیسرے حصے میں پوری کی جائے گی۔ وصیت کرنے کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھی جائے کہ جن ورثاء کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، یہ عدل کے قانون کے خلاف ہوگا، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے وصیت کرنا۔ ہاں، جن کے حصے مقرر نہیں ہیں ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 12 نے دوسری صورت بیان کی کہ جس وقت فوت ہونے والی بیوی کی کوئی اولاد ہو تو ایسی صورت میں خامند کو چوتھائی حصہ ملے گا، باقی دوسرے وارثوں کو۔ اس کے بعد پھر اسی آیت میں خامند کی وراثت تقسیم کرنے کی دو صورتیں بیان کی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے جو تم نے چھوڑا یعنی شوہروں نے، اگر اولاد نہ ہو تو ان کو چوتھا حصہ ملے گا۔ خامند ہسبینڈ کی وراثت تقسیم کرنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ ہسبینڈ کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ موجودہ بیوی سے نہ کسی دوسری بیوی سے، تو ایسی صورت میں وائف کو چوتھائی حصہ ملے گا، خواہ وہ ایک ہو یا زیادہ ازواج ہوں۔ اس کے بعد دوسری صورت، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے ہاں اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ خامند کی جائیداد کی دوسری صورت یہ ہے کہ خامند کی اولاد ہو، موجودہ بیوی سے یا کسی اور بیوی سے، لڑکا ہو یا لڑکی، تو ایسی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا اور باقی پھر دیگر ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، لیکن یہ وراثت کی تقسیم کب ہوگی؟ پہلے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا اور پھر اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ دو صورتیں بیان کر دی گئیں کہ بیوی
کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی اور خاوند کی جائیداد میں سے بیوی کو کتنا حصہ ملے گا۔ اب ایک تیسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اگر مرنے والا شخص جو وراثت چھوڑ رہا ہے وہ کلالہ ہو۔ کلالہ کا مطلب ہے جس کی اصل اور فرع نہ ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اصل اور فرع کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اوپر تک، اور فرع کا مطلب ہے اولاد، یعنی دونوں چیزیں نہ ہوں۔ کلالہ ایسے مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ بھی نہ ہو اور اولاد بھی موجود نہ ہو۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا بھائی ہو اور بہن ہو۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ کلالہ کی بھی مختلف قسمیں ہیں، یعنی بہن بھائیوں کے اعتبار سے، عینی یا علاقی۔ یہ جو اس کے بہن بھائی ہیں ان کا ذکر سورت کے آخر میں آئے گا۔ اور اگر اخیافی یعنی ماں کی طرف سے سگے بہن بھائی ہوں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ ایک بھائی یا ایک بہن وارث ہو، تو ایسی صورت میں اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور پھر دوسری صورت وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر ایک سے زائد ہوں تو سب کو تہائی حصہ ملے گا اور سب میں برابر تقسیم ہوگا، لیکن کس وقت؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت جو میت نے کی اس کو پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ پھر فرمایا کہ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور بردبار ہے، حلیم ہے۔ تین اصطلاحات ضرور جانیے۔ ایک، اصحاب الفرائض کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جن کے حصے مقرر ہیں، مثلا بیٹی ہے تو وہ اکیلی ہو تو آدھے مال کی وارث ہوتی ہے، اور اگر ایک سے زائد ہوں تو 2/3۔ اگر اولاد نہ ہو تو پوتی بیٹی کے حکم میں ہوتی ہے، تو یہ اصحاب الفرائض کہلاتے ہیں۔ اور دوسرا اسبات، اسبات سے مراد وہ وارث ہیں جن کے حصے مقرر نہیں ہیں۔ جب ذوی الفروض جن کے حصے مقرر ہیں ان سے جائیداد بچ جائے تو وہ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بیٹا، پھر پوتا، پھر نیچے تک، پھر باپ، پھر دادا، پھر حقیقی بھائی، پھر سوتیلا بھائی، پھر چچا، پھر باپ کا چچا۔ اور جن عورتوں کا حصہ 2/3 ہے وہ بھائیوں کے ساتھ اسبہ ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ذوی الارحام ہے، جن کے حصے مقرر ہیں اور اسبات، ان کے سوا باقی سارے اقربا جو ہیں وہ ذوی الارحام ہوتے ہیں۔ اور کلالہ کا ذکر ہو چکا کہ ایسا شخص جس کے ماں باپ اور اولاد نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔